لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں آج کے دن ہم سب مل کر امام زمانہ سے عیدی طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام خوشحال ہیں اور دوسری طرف امام زمانہ تو اپنے وقت کے امام سے عیدی یوں طلب کریں گے کہ مولا جتنے حضرات جو دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام 3 ہجری 15 ماہ مبارک رمضان کو ولادت ہوئی ہے امام کی، جس کی وجہ سے مولا کائنات بھی خوشحال ہیں اور امیر المومنین کے ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی خوش ہیں، اس لیے کہ مکے کے حالات آپ بہتر انداز سے جانتے ہیں، جہاں پر لوگ طعنے دیتے تھے ابتر ہونے کے پیغمبر اسلام کو، یہ سوچتے تھے کفار کہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ رسول اللہ کا سلسلہ جو الہی سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا، مٹ جائے گا بعد از رسول۔ کفار کے ذہنوں میں یہ بات تھی، لیکن پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہاں پر کفار مایوس ہو گئے کہ نہیں، یہ سلسلہ علی کے ذریعے آگے بڑھے گا، مولا کائنات کے ذریعے سے آگے بڑھے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا، کچھ ہی عرصہ گزرا، پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف فرما ہیں، 3 ہجری ہے، آغوش میں امام حسن علیہ السلام کو لیے ہوئے شکر پروردگار بجا لاتے ہیں۔ جو لوگ ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے وہ لوگوں کے لیے جواب تھا کہ دیکھو، پیغمبر کے آغوش میں اس پیغمبر کے مشن کو، کام کو آگے بڑھانے والے یہ میرے فرزند ہیں جو میرے آغوش میں ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور یہاں پر جو ابتر کے طعنے دیا کرتے تھے ان کے لیے پیغمبر اسلام نے جواب دیا، تمہاری نسلیں ابتر ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی نسل آج بھی جاری و ساری ہے۔ 1400 سال ہو گئے، جو مٹانے والے تھے اہل بیت کی نسل کو، رسول اللہ کی نسل کو، وہ خود مٹ گئے، ان کی طاقتیں، ان کی حکومتیں، تمام چیزیں ختم ہو گئی، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی آل رسول سر بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں،
ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں شہر رے میں ایک روضہ ہے جو اس امام حسن علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، حضرت عبدالعظیم کے نام سے۔ بڑا خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہوں نے کئی اماموں کا زمانہ درک کیا ہے۔ نہ امام حسن علیہ السلام کی نسل منقطع ہوئی، نہ امام حسین علیہ السلام کی نسل منقطع ہوئی، اور آج بھی جاری و ساری ہے، اور دشمن ابتر ہو گیا۔ دوسری بات جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں زیادہ فضائل ہم پڑھ نہیں سکتے، اس لیے چند باتیں، چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اخلاق کے ذریعے سے جو نانا کا کردار تھا اس کردار کو واضح کیا۔ اتنا بلند اخلاق تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ مدینے میں لوگوں کے اذہان عالیہ میں وہی اخلاق جو پیغمبر کا تھا، امام حسن کو جب بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ وہی اخلاق ہے جو پیغمبر اسلام کا اخلاق تھا۔ اخلاق کے ساتھ ساتھ حسن بھی تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے اتنے حسین تھے کہ کبھی گلی یا کوچے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے حسین تھے امام حسن علیہ السلام۔ عبادت کے میدان میں بھی امام ہی ہوتا ہے، شجاعت کے میدان میں بھی امام ہی ہوتا ہے، ہر میدان میں امام ہی امام رہے۔ لیکن زمانے والوں نے جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو اس دور کے لوگوں نے سوچا کہ امام صحیح راستے پر نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ظاہر چیزیں نظر آ رہی تھی کہ امام تو شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اس کو جنگ کرنا چاہیے تھی، لیکن موقعیت امام ہی بہتر جانتا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے لیے پہلے ہی رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دو میرے فرزند ہیں، یہ دونوں کے دونوں امام حسن اور امام حسین میرے فرزند ہیں، چاہیں یہ بیٹھے رہیں یہ چاہے کھڑے رہیں۔ یعنی یہ پیشن گوئی خود رسول نے بتائی ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے اسلام کو بچایا ہے، اور امام حسین نے اپنے وقت کے یزید سے مقابلہ کر کے جنگ کر کے اسلام کو، دین اسلام کو بچایا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک حقیقت کا نام ہے جسے شیطانی طاقتوں نے کوشش کی مٹانے کے لیے، لیکن وہ خود مٹ گئے، ان کی طاقت و اقتدار تمام چیزیں ختم ہو گئی، مٹ گئی، لیکن آج بھی دین اسلام کا بول بالا ہے۔ جب تک دین اسلام اس لیے کہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین اسلام ہے، جب تک خدا باقی، اس کا پیغمبر کا، اس کے انبیاؤں کا ذکر، اس کے رسولوں کا ذکر، اس کے اولیاؤں کا ذکر باقی رہے گا، کبھی یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے ماہ مبارک رمضان میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں،
اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں. کئی کتابیں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، پرانی ہو گئیں، لیکن قرآن آج بھی موجودہ ہے. لوگ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی احساس نہیں کرتے کہ یہ چیز قدیم ہو گئی، پرانی ہو گئی. اللہ اکبر. قرآن جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا ہی موجودہ ہے. اور یہ قرآن اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں نازل فرمایا. یہ بھی عظمت ہے. پروردگار نے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں، جو قرآن صامت ہے، اس کو اللہ نے شب قدر میں نازل فرمایا. یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ نے جہاں قرآن صامت کو ماہ مبارک رمضان میں نازل فرمایا، اسی مقام پر ایک قرآن ناطق کو بھی بھیجا. اسی ماہ مبارک رمضان میں جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو قرآن ناطق ہے. جہاں قرآن صامت ہوتا ہے وہاں قرآن ناطق کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین حضرات، امام حسن علیہ السلام کے کردار پر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے کم رہے گی، لیکن اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ جو امام حسن علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے 25 حج پیادہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک اور خصوصیت وہ ہے رسول اللہ کے فرزند ہونا. اس لیے امام رضا علیہ السلام جب مامون سے گفتگو کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے، اس بحث میں مامون نے سوال کر لیا کہ تم مولا سے فرمایا کہ آپ اپنی نسبت رسول اللہ سے کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو تو آپ اپنی نسبت ابو طالب سے دینا چاہیے، آپ اپنی نسبت مولا کائنات امیر المومنین سے دینا چاہیے، لیکن آپ اپنی نسبت فرزند رسول کہہ کر کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک دلیل یہ ہے اے مامون، جب رسول اللہ مباہلے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس مباہلے میں پیغمبر اسلام نے نصارہ کے مقابل میں کہا تھا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. تو رسول اللہ نے بیٹوں کو کن بیٹوں کو لے کر گئے ہیں پیغمبر اسلام؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب گھر سے تشریف فرما ہوئے باہر نکلنے کے لیے تو آغوش میں امام حسین تھے اور بازو میں امام حسن علیہ السلام تھے. بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے ہیں. اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ جنگ صفین میں ظاہراً کہ جہاں پر جنگ ہو رہی تھی تو کسی نے کہا مولا کائنات سے کہ یا علی، آپ اپنے بیٹوں کو جنگ میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ بار بار محمد حنفیہ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، اس لیے میں اس کو بار بار جنگ میں بھیجتا ہوں، لیکن یہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی محافظت کرو، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. اسی لیے چوتھے امام بھی دربار یزید میں پہنچے تو کہا میں فرزند رسول ہوں، اور معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو فرزند رسول کہہ کر تعارف کرایا ہے. امام حسن علیہ السلام
جن کے اخلاق میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک وقت شام کا رہنے والا تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. بارہا اپنے علماء سے سماعت فرمایا ہے کہ کیا حالات تھے شام کے. اس حالات میں آنے والا اپنے ذہن میں قدرت لیے ہوئے، اپنے ذہن کو نجس کیے ہوئے آیا ہوا ہے مدینہ، اور مدینہ میں آنے کے بعد مولا کائنات کے خلاف باتیں کرتا ہے، لعنتیں پڑھتا ہے. امام حسن نے دیکھا، سلام کیا، اے آنے والے بھائی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس شہر میں غریب ہو. امام حسن علیہ السلام نے آواز دی، اے آنے والے، اگر تم بھوکے ہو تو چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں. اگر تمہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں اپنا گھر تمہیں مہمان بناؤں گا. آنے والے بھائی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس لباس نہیں ہے، صحیح لباس نہیں ہے، تو میں تمہیں لباس بھی عطا فرماتا ہوں. یہ آنے والا جو ابھی تک مولا کائنات کے خلاف بول رہا تھا، امام حسن کے گھر تشریف لے گئے، کھانا کھایا. اللہ اکبر. دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر بیٹھ کر سیراب ہونے کے بعد امام نے اس کو لباس عطا فرمایا. لباس عطا کر فرمانے کے بعد کچھ ہدیہ درہم و دینار نوازے. اب جب یہ اٹھا، کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں فرزند حسن ہوں. تب یہ جب جا رہا تھا تو اب جاتے ہوئے ایک نعرہ لگاتا ہوا جا رہا تھا، خدا جانتا ہے کہ کہاں رسالت کو قرار دینا ہے، رسالت کی حقیقی ذمہ داری کہاں دینا ہے، کسے دینا ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ اخلاق امام حسن علیہ السلام تھا. اس لیے کہ ہم اور آپ جذبات میں آ کر اس نے ایک غلطی کی تو ہم ایک غلط بات کہی تو ہم دو غلط باتیں آگے بڑھ کر کہہ دیتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن حلم میں امام حسن علیہ السلام بہت مشہور ہے. حلم و بردباری امام حسن علیہ السلام کے پاس اتنی تھی کہ ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے حق کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش فرماتے تھے. یہ امام حسن علیہ السلام کا کردار رہا ہے. زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے امام حسن علیہ السلام کو. وہ امام حسن علیہ السلام جس نے صلح کی، صلح کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے. اس ماحول کو دیکھیں کہ جہاں پر فوج کے لیڈرز، فوج کے کمانڈرز ہاتھ چھوڑ کر جا رہے تھے، کوئی موجود نہیں تھا. اگر اس وقت بھی اگر 40 لوگ امام حسن علیہ السلام کو مل جاتے تو وہ قیام ضرور فرماتے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور دوسرا، اس معاویہ کی طرف سے بھی سفید کاغذ، سفید پیپر امام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جو چاہیں آپ لکھیں، ہم ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس شرائط کو پڑھیں، اس لیے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے وقت میں. امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط لکھے ہیں، انہیں شرائطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اے معاویہ، تمہارے بعد اپنے بیٹے کو حکومت پر منسوب نہ کرنا. دوسری بات، میرے بابا پر لعن و طعن کا سلسلہ جو تم نے شروع کیا ہے اس کو بند کرانا پڑے گا.
اللہ اکبر. ایسی چیزیں کہ جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے محب ہیں، جو ان کو خزانے سے بیت المال سے جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ بند نہ کرنا. آپ پڑھیں سنن نامے کو، ہر وہ چیز ایسے امام حسن علیہ السلام نے پیش کی کہ وہ مجبور ہو گیا، اور جب کاغذ کو لینے کے بعد اور سنن نامے کو لینے کے بعد جب پڑھا ہے تو اس کے حواس اڑ رہے تھے، اس لیے کہ یہ حق کا نمائندہ دلوں کے راز سے آگاہی رکھتا تھا، اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ حقیقت میں اس کے چہرے سے نقاب کو امام حسن علیہ السلام نے اٹھا دیا. لوگوں کے سامنے جو مکاری تھی، جو برقع پوش تھی، باتیں اس کو آشکار کر دیا، اور لوگ دیکھتے رہ گئے جب اس نے سنن نامے کو پھاڑا ہے. آج بھی ہمارے سامنے ایسے ہی ہے، آج بھی نمونے موجود ہیں. خیر میں اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، بس اتنا عرض کروں گا کہ ایک طرف امام حسن کی صلح تھی تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی جنگ. یہ دونوں نے، ایک نے صلح کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ صلح پر بھی قائم نہیں ہے، باقی رہنے والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس صرف تخت پر بیٹھنے کا شوق ہے، حکومت چلانے کی خواہش مند ہیں، یہ کرسی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے. اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر کے لوگوں کو یہ بات بھی واضح کر دی، بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھو یہ جنگ کرنے کے بعد بھی یزیدی لوگ تخت کے خواہش مند ہیں، نہ کہ یہ الہی نمائندے ہیں. اور صلح اور جنگ دونوں نے مل کر اسلام کو پاک کیا ہے، ان قباستوں سے، ان نجاستوں سے ایسے پاک کر دیا کہ آج دنیا والوں کے نزدیک دو ہی راہیں ہیں، یا حسینی راہ ہے جو حق کا راستہ ہے، حسنی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، یا پھر یزیدی راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر چلنے والا راستہ ہے جو جہنم تک لے کر جائے گا، جو اللہ کی وحدانیت سے دور رکھنے والا راستہ ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو امام حسن علیہ السلام کے کردار سے نوازنے کی کوشش کریں. بس آخر میں یہ بات عرض کرتے ہوئے تمام کرتا ہوں. پیام اعظمی نے کیا خوبصورت اشعار بہت سارے ہیں ان کے، لیکن میں صرف ایک شعر کے ذریعے سے اس تقریر کو تمام کرتا ہوں. خدا ان پر رحمت نازل فرمائے. پیام اعظمی کے بہت اچھے اشعار ہیں. توڑے ہیں تیری صلح نے باطل کے حوصلے، توڑے ہیں تیری صلح نے باطل کے حوصلے، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.